اب یہاں پر ہر کوئی پوسٹ کر دیتے کہ فلاں نے گستاخی کی، فلاں نے گستاخی کی، جس کے ساتھ لگتا نہیں ہے تو وہ یہی پوسٹ وائرل کرے گا کہ اس نے گستاخی کی ہے، تو نتیجہ یہی ہوگا کہ اختلافات کا بازار گرم ہوگا۔ اب آتے اس بات پر کیا واقعی مفتی طارق مسعود صاحب نے گستاخی کی ہے؟ دوسرا جواب یہ دیا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کفالت میں رہتے تھے، پرورش میں رہتے تھے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، غریب تھے، مسکین تھے، تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ خرید کر بطور جہیز کے دے دیا کہ اگر تمہارا داماد اتنا غریب ہے تو تم بھی انہیں جہیز خرید کر دے دو کہ اندو یہ تو کہہ رہے اس داماد کو جو اپنے آپ کو غریب ظاہر کر رہا ہے، حقیقت میں وہ غریب نہیں ہے، مالدار ہے، تاکہ میں جہیز وصول کروں، تو اس داماد کو، اس کنجوس مکی چوز کو یہ لفظ کہا گیا، نہ کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ دیکھیے بعض دفعہ انسان سے سبقت لسانی ہو جاتی ہے، اس کے زبان سے ایسا لفظ وہ اپنے زبان سے ایسا لفظ نکال دیتا ہے کہ وہ لفظ نکالنا مناسب نہیں ہوتا، لیکن وہ سبقت لسانی ہوتی ہے، تو اس کی بنا پر بھی بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ یہ فلاں گستاخ ہے، اس کو سزا دو۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ حضرت مفتی صاحب نے جو یہ لفظ ذکر کیا یہ اس داماد کے لیے جو اپنے آپ کو غریب ظاہر کر رہا ہے اور حقیقت میں وہ مالدار ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں قطعاً انہوں نے یہ باتیں نہیں کی ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه۔ عزیز دوستو، صحابہ کرام وہ ہمارے ایمانوں کے لیے معیار ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ ایمان لے آئے اس طرح جس طرح تم ایمان لا چکے ہو تو یہ لوگ ہدایت پائیں گے۔ تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ایمان یہ ہمارے ایمانوں کے لیے معیار ہے کہ ہمارا ایمان وہ اللہ کے دربار میں قبول ہوگا کہ جو صحابہ کرام کے ایمان کے طرح ہو، جس میں اخلاص ہو، جس میں نفاق نہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ جتنے صحابہ کرام ہیں، اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہے کہ سارے صحابہ کرام جنتی ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے ان سب کے بارے میں فرمایا کہ میں نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے جنت کا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو چکے ہیں، وہ اللہ سے راضی ہو چکے ہیں۔ اور پھر خاص کر عشرہ مبشرہ کہ جن کا نام لے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، تو صحابہ کرام کے ساتھ محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہم سب صحابہ کرام کی عزت کرتے ہیں۔ آج ایک ویڈیو میڈیا پر وائرل ہو چکی ہے استاد محترم مفتی طارق مسعود صاحب کا، اور پھر ٹویٹر پر اس کے خلاف یہ ٹرینڈ چلایا گیا کہ ارسٹ مفتی طارق مسعود، کہ مفتی طارق مسعود صاحب کو گرفتار کر لو۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نازیبا الفاظ ذکر کیے ہیں۔ دیکھیے کوئی بھی مسلمان وہ صحابہ کرام میں سے کسی صحابی کے خلاف بھی نازیبا الفاظ استعمال نہیں کر سکتے۔ صحابہ کرام اور پھر خاص کر اہل بیت کا ایمان اور اہل بیت کے ساتھ محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات موجود ہے سوشل میڈیا پر، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب پر، دیگر صحابہ کرام کے فضائل و مناقب پر وہ کیسے گستاخی کر سکتا ہے؟ اصل میں یہ وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ پاکستان میں سنی اور شیعہ اختلافات یہ گرم ہو جائے، اور سنی اور شیعہ تنازع جو ہے وہ پھر ایک مرتبہ آئے اور اس کے نتیجے میں خون خرابہ ہو جائے۔ یہ لوگ یہی کام کرتے ہیں کہ کسی کے خلاف بھی لکھ لیتے ہیں کہ اس نے گستاخی کی ہے، تو پھر لوگ اندھے ہو کر
ان کی پیچھا کرتے ہیں اور وہ بھی یہی پوسٹ وائرل کر دیتے ہیں کہ فلاں نے گستاخی کی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ہمارا سوشل میڈیا ہے، پاکستان کو چاہیے، حکومت کو چاہیے کہ اس پر ایسے قوانین لاگو کرے، اگر کوئی بھی کسی کے خلاف بات کرتے تو آزاد ہوتا ہے، ایسا نہ کرے بلکہ اس پر پابندی لگائے۔ جیسے کہ دیگر ممالک میں ہے کہ آپ فیس بک پر، ٹویٹر پر وہ پوسٹ کر سکتے ہیں کہ جو قانون کے خلاف نہ ہو۔ اب یہاں پر ہر کوئی پوسٹ کر دیتے کہ فلاں نے گستاخی کی، فلاں نے گستاخی کی، جس کے ساتھ لگتا نہیں ہے تو وہ یہی پوسٹ وائرل کرے گا کہ اس نے گستاخی کی ہے، تو نتیجہ یہی ہوگا کہ اختلافات کا بازار گرم ہوگا، فرقہ واریت کا خاتمہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ لوگ فرقہ واریت کو اور ہوا دیتے ہیں۔ اب آتے اس بات پر، کیا واقعی مفتی طارق مسعود صاحب نے گستاخی کی ہے؟ بھائی جان 2 سال پہلے کا بیان ہے۔ حضرت سے کسی نے پوچھا کہ آپ کہتے ہیں بار بار اپنے بیانات میں کہ جہیز نہ دیا کرو، جہیز نہ دیا کرو، جہیز ایک لعنت ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہیز دیا تھا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جہیز ایک لعنت نہیں ہے۔ تو حضرت مفتی صاحب نے اس کا جواب دے دیا کہ دیکھیے، ایک بات تو یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ چیز بیچ کر اس کے پیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کچھ خرید کر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور جہیز دے دیا۔ تو اب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جہیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کرایا، بلکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیسے تھے۔ دوسرا جواب یہ دیا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کفالت میں رہتے تھے، پرورش میں رہتے تھے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، غریب تھے، مسکین تھے، تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ خرید کر بطور جہیز کے دے دیا۔ تو پھر حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ اگر تمہارا داماد اتنا غریب ہے تو تم بھی انہیں جہیز خرید کر دے دو۔ اصل میں مفتی صاحب نے فرمایا کہ اگر تمہارا داماد اتنا کنجوس ہے، غریب ہے، پھر اس کو کچھ دے دو۔ اس لفظ کو لے کر وہ کہتے کہ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں انہوں نے گستاخی کی۔ عقل کے اندھو یہ تو کہہ رہے اس داماد کو جو اپنے آپ کو غریب ظاہر کر رہا ہے، حقیقت میں وہ غریب نہیں ہے، مالدار ہے، تاکہ میں جہیز وصول کروں، تو اس داماد کو، اس کنجوس مکی چیز کو یہ لفظ کہا گیا، نہ کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ لیکن المیہ یہ ہے ہمارے ہاں کہ سیاق و سباق کو کاٹ کر کے ایک لفظ میڈیا پر وائرل کر دیتے ہیں، پھر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید انہوں نے گستاخی کی ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے، بعض دفعہ انسان سے سبقت لسانی ہو جاتی ہے، اس کے زبان سے ایسا لفظ وہ اپنے زبان سے ایسا لفظ نکال دیتا ہے کہ وہ لفظ نکالنا مناسب نہیں ہوتا، لیکن وہ سبقت لسانی ہوتی ہے۔ تو اس کی بنا پر بھی بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ یہ فلاں گستاخ ہے، اس کو سزا دو۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ حضرت مفتی صاحب نے جو یہ لفظ ذکر کیا، یہ اس داماد کے لیے جو اپنے آپ کو غریب ظاہر کر رہا ہے اور حقیقت میں وہ مالدار ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں قطعاً انہوں نے یہ باتیں نہیں کی ہے کہ تم ٹویٹر پر اور دوسرے جو سوشل میڈیا ایپس ہے اس پر یہی پروپیگنڈا کرتے ہو۔ ایک پوسٹ میں نے دیکھا شیعوں کا، وہ کہتے ہیں کہ مشہور ٹک ٹاکر مفتی طارق مسعود ملعون کو گرفتار کرو۔ ایسے الفاظ کہنا یہ غیر مناسب ہے۔ تو جو سنجیدہ لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ اٹھیں اور اس کا سد باب کریں کہ جس نے گستاخی نہیں کی تم ان پر گستاخی کا الزام لگاتے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم گستاخی کو فروغ دیتے ہو۔ اگر آج تم نے یہ ٹویٹ چلایا، کل کوئی واقعی گستاخی کرے گا تو پھر تم کہو گے کہ فلاں مولوی نے جو گستاخی کی ہے، اگر ہم نے کی تو کیا ہو گیا؟ تو اس سے گستاخی کے بازار کو گرم کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ، گستاخی کو اور فروغ دینا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے لیے ایسے کام چھوڑ دے اور جو معتدل علماء ہیں ان کے احترام کرے، ان کے خلاف اس طرح پروپیگنڈا نہ کرے۔ وما توفیق الا باللہ علیہ توکل۔